السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے قمیض، آستین اور تہبند یا شلوار کا کنارہ کتنا لمبا ہو، نیز تکبر کے طور پر ان میں سے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا تہبند ضرور ہی نیچے لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر لٹکاتا اور گھسیٹ کر چلتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا پس وہ آگ میں ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند لٹکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اپنا تہبند اونچا کرو۔ چنانچہ میں نے اونچا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور اونچا کرو۔ پس میں نے اور اونچا کر لیا۔ اس کے بعد تو میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ پس بعض لوگوں نے پوچھا، تہبند کہاں تک ہو؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدھی پنڈلیوں تک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصف پنڈلی سے 1 بالشت نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، تب ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ 1 ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کا کتنا تہبند ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے کتنا لمبائی کا انہیں پہننا چاہیے۔ ازارت سے مراد وہ کپڑا ہے جو ناف سے لے کر ٹخنوں تک کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تہبند ہو یا شلوار، پاجامہ ہو یا پتلون، یہ سب ازار میں شامل ہے۔ ان میں سے ہر کپڑا آدھی پنڈلی تک ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاہم ٹخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے خاص طور پر، اور عورتوں کے لیے اس کے برعکس ٹخنے بلکہ پیر تک ڈھانپنا ضروری ہے، بالخصوص جب وہ باہر نکلے، تاکہ ان کے پاؤں پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم مردوں کے مقابلے میں نصف پنڈلی سے یا ٹخنوں سے 1 بالشت یا 1 ہاتھ مزید لٹکانا ہے۔ یہ حکم ان کی تکمیل سطر کے لیے دیا گیا ہے، جس کا انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔
تو ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لباس کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور آج کل جو لباس ہے اس کے برعکس ہو گیا ہے، مردوں کا لباس نیچے گھسیٹا ہوا ہے اور عورتوں کا لباس یعنی کہ جو پاجامہ ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ تو خاص طور پر ہمیں اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، کیا ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کا خاص طور پر ہم تمام کو اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر نظر رحمت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔